السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور اور اس کو لکھا ہے سپنا گل نے، جس کی قسط نمبر ہے 18۔ میں نے وہ دن منگنی کا چنا کیونکہ نوروز اس کے اگلے دن ہمارے گھر رشتہ لا رہا تھا، اور مجھے یقین تھا نا ابو نے انکار کرنا ہے اور نہ ہی تم نے، کیونکہ جو بھی تھا تم تھیں تو ماں باپ کی فرمانبردار۔ اسی دن میں نے آلریڈی رپورٹس بنا دی اور میرا پلان اتنا اچھا کامیاب، میں سمجھی تمہاری کسی غریب فضول آدمی سے شادی کروا دیں گے۔ لیکن ہارون میرے پیارے بھائی نے صحیح غیرت دکھائی۔ اصل چیز تب دکھاتا کہ وہ تمہارا قتل کر دیتا، نہ تم رہتی نہ مجھے اتنی۔ پھر جو میں خوش تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میری خوشی کو نوروز نے ختم کر دیا جب اس نے کہا سب میرا کھیل ہے، اور میں اپنے کھیل کو پلٹا کھاتے ہوئے حیران رہ گئی۔ اسی لڑائی میں پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چل بسے۔ امی کا رو رو کر برا حال اور ہارون بھائی خاموش، مجھے بھی تکلیف تھی۔ آخر کو میرے باپ تھا۔ شاہزیب نے میرے اب بھی یقین کیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ امی کو نہ جانے کیوں مجھ پر شک ہونے لگا اور اسی شک سے بچنے کے لیے میں امریکہ چلی گئی۔ شاہزیب مجھ سے بہت پیار کرتا، مجھے بہت چاہتا، لیکن مجھے اس کی چاہت نہیں چاہیے تھی، مجھے تو نوروز چاہیے تھا۔ پھر مجھے سننے کو ملا نوروز تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے میرے دل کو ایک کڑی ضرب اس طرح لگائی۔ میں اس دن سے چڑی چڑی رہنے لگی، شاہزیب کو اگنور کرنے لگی اور کسی مال میں کام کرنے لگی۔ وہاں میں نے یہ خوبصورت ترین لڑکا دیکھا جس کا نام میکسن مارٹن کیا نام تھا، جس کی میں دیوانی ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر میں نوروز کی محبت تو سبھی بھول گئی، کیونکہ جو اس میں تھا شاید ہی کسی مرد میں ہو۔ اس کی آنکھیں، اس کی لکس، اس کی اکڑ غرور جچتا تھا، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا حسین۔ بعد میں پتہ چلا یہ پراگ شہر کا سب سے امیر ترین بلینئر لیکچرر ہے۔ وہاں پیسہ ہی ادھم کا کون لڑکی نہیں پاگل ہو گئی۔ وہ جب تک یہاں تھا ہفتے میں 3 بار اس مال میں ضرور آیا۔ میں وہاں کی سیکیورٹی ہیڈ تھی، میرا بار بار مال میں آنا ہمیشہ اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے ہر لڑکی کے لیے معزز اسمائل رکھی ہوئی تھی، پر میری طرف اس کی اسمائل کبھی نہیں آئی، نہ جانے کیوں۔ مجھے اپنا آپ خوبصورت نہیں لگا۔ میں روز گھر جاتی، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی، کس چیز کی کمی تھی مجھ میں۔ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے قریب ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ پھر اس دن نہ آیا۔ میرا حال بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ شاہزیب بھی مجھ سے آہستہ آہستہ بیزار ہونے لگا اور مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس میکس کی ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں نے گوگل میں اس کے بارے میں سرچ کیا، اس کی انفارمیشن نکالی، اس کی فوٹو دیکھی، اس کے انٹرویوز اور ایڈز دیکھی۔ کیا حسن تھا اس میں! نوروز تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کون لکی اس کی محبت ہوگی، اس کی بیوی ہوگی۔ ایک اس انٹرویو میں اس کے بارے میں لکھا تھا، یہ مشہور پلے بوئی یہ پیار محبت پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کا کہنا تھا بس انجوائمنٹ میٹر کرتی ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ وہی تو میں بھی کرتی تھی، اونلی تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ شاہزیب کو بلا کے میری پریگنینسی کا پتہ چلا تو مجھے بولا کہ میں نے اس سے کیوں نہیں بتایا۔ میں جواب میں کیا کہتی؟ سوچا اسے جان چھڑوا کے یہ سب کہہ دوں گی کہ وہ سب سچ ہے، پھر میں اسے ڈیورس لیے میکسی ہو جاؤں گی۔ میں نے ہمت کر کے سب بتا دیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ ساکت و جامد ہو گیا، پھر ایک دم اس نے مجھے کھینچ کر تھپڑ مارا اور پھر در پر در تھپڑ مارتا گیا۔ خالہ شور کی آواز سن کر فوراً نیچے آئیں اور انہوں نے پوچھا تو شاہزیب نے چیخ چیخ کر بتانا شروع کر دیا۔ خالہ بھی خاصی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا واقعی میں نے آ گئی تھی کہ پروٹیسٹ نہیں کیا تھا، پھر وہ مجھے بھلا کیا کہتی۔ اس چکر میں غصے سے باہر نکل آیا اور وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ تمہیں خود دھکے دے کر نکالوں۔ خالہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اوپر چلی گئی اور میں ایک دم خوشی سے پاگل ہو گئی، لیکن مجھے فوراً طلاق چاہیے۔ اس کی خاطر میں نے ادھر ہی بیٹھی رہی، پورے 6 گھنٹے کے بعد اس کا ویٹ کرتی رہی۔ جب وہ صبح کے 4 بجے گھر کے اندر داخل ہوا، تم ابھی تک دفع نہیں ہوئی؟ ہونے کے لیے تو ویٹ کر رہی ہوں میں تمہارا، میں نے اب اسی لہجے میں کہا۔ آزادی چاہیے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا اور میں نے سر ہلایا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف آیا اور واپس آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھی تھی اور میری طرف سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ مجھے بتاؤ تم نے حیا کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی یہ بات پہ اس نے مجھے غصے سے دھویا اور دھو کر ہی رکھ دیا، کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی تمہیں، اس لیے۔ میں بس اتنا کہہ کر اس کے منتظر رہی۔ اس نے مجھے چند منٹ کے لیے خاموشی سے دیکھا، پھر ایک دم چاقو میرے پیٹ پر مارا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے اندھیرا چھا گیا اور میں تکلیف سے چیخ پڑی۔ تم پتہ کیا ڈیزرو کرتی ہو؟ یہ کرتی ہو ازگا۔
وہ زہر لہجے میں کہتا ہوا میرا موت کا فرشتہ بن کر آیا۔ میں مزید چیخی اور میری چیخوں کی آواز سن کر مجھے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی، اور خالہ کی ہلکی سی آواز سنتے ہی میں دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل بیڈ میں پایا۔ میں زندہ ہوں، اتنی تکلیف کے باوجود بھی زندہ ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا میرے پیٹ میں تو بچہ تھا، پھر بھی میں بچ گئی۔ خدا کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گئی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں روب بچ گئی، لیکن میرا بچہ نہ بچ سکا، اور میں اور نوروز کا بچہ۔ حالانکہ مجھے کافی دکھی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میرا بچہ میرے لیے اتنا کافی تھا۔ میں بچ گئی ہوں، یہی بہت ہے۔ ویسے بھی میرے لیے بوجھ تھا، اس طرح سے میں میکسلین مارٹن کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ہاسپٹل میں مجھے 2 مہینے گزارنے پر کیونکہ میری کٹس ہیل نہیں ہو رہی تھیں، اور پھر جو مجھے لگی تھیں اتنا زخم ہوئے تھے وہ بھی تو ہیلنگ نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی۔ شاہ زیب کا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی تھی، لیکن مجھے کسی بھی حال میں طلاق چاہیے تھے۔ اس لیے میں گھر پہنچی، ادھر ادھر دیکھا، گھر لاکڈ تھا۔ میں نے نیبر وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خالہ پاکستان جبکہ شاہ زیب یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ اگر فرار ہونا ہی تھا مجھے آزاد کر کے جاتی۔ پھر سوچا اس کو تو لگا ہوگا کہ میں مر گئی ہوں، تو اس سے میں نے اپنی سوچ کو دفعہ مار کر اب سوچ اور کر لی۔ کیا کروں، نہ میرے پاس پیسے، نہ میرے پاس رہائش، فراق تو دور کی بات، میں امریکہ میں نہیں رہ سکتی۔ میں پوری رات سڑکوں میں گھومتی رہی، کچھ تو کرنا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کافی حد تک جذباتی ہو گئی تھی۔ گیم کو صحیح طریقے سے کھیلنا تھا۔ میں نے اسی چکر میں نوکری چھوڑ دی۔ پاگلوں کی والی حرکتوں کے باوجود جارڈی نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ ریزن مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر تھوڑا سا اسمبلی اور اس طرح کاموں میں لگی، اور ایک دن میں اس کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ جب میں چونکی اور جو ہی میں نے رپورٹ پڑھی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ Peggy Elizabeth Billionaire Maxine Martin is all alive and has accepted Islam and changed his name as Mustafa Asif۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری محبت زندہ تھی۔ اتنی خوشی مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ خوشی 2 پل کی تھی، صرف 2 پل۔ جب اس کی شادی کی خبر سنی اور میرے سن کر نسیں پھٹنے لگیں۔ مجھے ابھی تک اس لڑکی کی تصویر نہیں ملی تھی۔ میں اس پوری دنیا کو آگ لگا دینا چاہتی تھی، اسے قتل کر دینا چاہتی تھی، جس نے میرے سے میرا میکس چھینا تھا۔ میں نے پیسے کے لیے ساری حد پار کر دی تھی۔ میں امریکہ کے سب سے چھوٹے علاقے کی کال گرل بن گئی تھی۔ میرے پاس پیسہ شروع میں نہیں لیکن آنے لگا، اور اتنا آیا کہ میں فل حال مجھے پیسے پر کنسنٹریٹ کرنا تھا۔ میں نے کہا مجھے فورس نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے ایک نہ صحیح ہمیں مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی۔ اس طرح سے یہ 2 سال کانٹوں پر گزاری۔ میری انتقام کی آگ اتنی بھڑکی کہ میں تم لوگوں کو برباد کر دینا چاہتی تھی، پر اس طرح برباد کرو کہ کوئی سوچ ہی نہ سکے۔ پھر میری مدد کے لیے میرا مسیحا آیا اور میری ملاقات اسفندیار سے ہوئی۔ مجھے میکس بہت پسند تھا، اور کسے نہیں پسند ہو سکتا تھا۔ وہ ہمارے کالج کا سب سے خوبصورت اور انٹیلیجنٹ گائے تھا۔ ہر چیز اس کی پرفیکٹ تھی سوائے اس کی صافی قسم کے، جو بہت حد تک صفائی پسند تھا۔ رائن اور میکس کی دوستی بے حد بے مثال کن تھی۔ تھوڑا مغرور سا تھا، لیکن غرور اس پر جچتا بھی تھا۔ ظاہر ہے کس چیز کی کمی تھی اس میں۔ لڑکیاں تو پاگل تھیں۔ اس کے پیچھے اس کی مسکراہٹ اتنی جان لیوا تھی، تو سوچا جس کو چاہے گا تو وہ تو کہیں مر ہی نہ جائے خوشی سے، تو بات الگ تھی۔ لڑکی کی دیوانگی کی تو ساری دیوانی ہوتی ہیں۔ اس میں میری چھوٹی بہن صوفیہ، میری زندگی میں صوفیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ڈیڈ نے مام سے ڈیورس لے لی تھی جب میں 8 سال کا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں صوفیہ کا خیال رکھوں، اس کے ماں باپ بن کر رہوں۔ میں اور صوفی کچھ سالوں کے لیے فوسٹر ہوم میں تھے۔ جب میں 18 سال کا ہوا میں نے وہ فوسٹر ہوم چھوڑ کر ہاسٹل جوائن کر لیا۔ صوفیہ 14 سال کی تھی، اس لیے اس کو فی الحال فوسٹر ہوم میں رہنا تھا۔ جب اس نے میرے کالج کی فوٹوز دیکھی تو اس کی نظر میکس پر پڑی۔ بھائی یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ یہ ہمارے کالج کا ہیرو میکس۔ واو ہینڈسم، یہ تو کوئی واقعی کسی فلموں کا ہیرو لگ رہا ہے۔ بھائی آپ مجھے اس سے ملوائیں گے؟ یار یہ تو بہت پرانی تصویر ہے، یہ تو اب سڈنی چلا گیا ہے، لیکن مجھے اس سے ملنا ہے۔ آ جائے گا کچھ سالوں میں، فکر کیوں کرتی ہو؟ آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہے؟ ہاں رائن تو یہی ہو رہتا ہے، اگر اس سے بات ہوئی تو رائن سے اس کی خبر پتہ چلتی ہے۔